أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پچھلی جمعرات کو ہم نے وصیت کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھ لی تھی اور رمضان المبارک کے روزے اور ان میں جو تھوڑی سی چھوٹ ملی ہے ہم کو ود کنڈیشنز، تو وہ چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی. اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو قریبی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک انداز ہے. اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا جب بھی اعلان کرنا ہوا کیا، اور ایسے یہ بھی ہے مانگنا بندے نے ہے، مانگنا اپنے رب سے ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیان میں ذکر لائے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان فرمانا تھا، اور توحید پر جو سب سے زیادہ جامع صورت ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے، اس کی سٹارٹ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرمائی کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، بندہ تو یہی ہے نا، بلکہ فرمایا کہ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے هو اللہ احد، کہ بے شک وہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے. تو وہاں پہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار فرما کے آپ کی زبانی کہلوا کے اپنی توحید کا اعلان کروایا. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ دینا تو چاہتا ہے اپنے بندوں کو اور بتانا چاہتا ہے کہ میں تو تمہارے بہت قریب ہوں، لیکن فرما رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں نا، دینا رب نے ہے، دینا اپنے بندوں کو ہے، ٹھیک ہے نا، اور فرمانا رب نے ہے کہ مجھ سے مانگو، یہی ہے نا سارا مفہوم اس آیت میں. لیکن فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے آپ سے، آپ یہ فرما دیجئے کہ میں تو قریبی ہوں. تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب انہیں چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں. یہ سب کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یعنی سیدھا نہیں فرمایا کہ استجیبوا لی، کہ اے لوگوں مجھے پکارو، اور آمنو بھی، مجھ پر ایمان لے آؤ، نہیں، ایسا نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، انہیں چاہیے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں، تاکہ وہ سیدھا راستہ اختیار کر لیں، راہ مراد جو ہے اس کو پا لیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو رمضان شریف میں تھوڑی سی ہمیں رات کی جو چھوٹ ملی ہے وہ یہاں سے ملی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آپ سے رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو رات کو آپ کو ضرورت محسوس ہوئی تو اپنی زوجہ کے پاس چلے گئے. تو اب اس سے پہلے جو ہے وہ رات کو بھی روزہ رہتا تھا، یعنی جس کو ہم کہہ لیں 8 پہرا روزہ ہوتا تھا، 8 پہر کا، ٹھیک ہے، تو مغرب ٹو مغرب. سو آپ اپنی زوجہ کے پاس چلے گئے. اب صبح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، یا رسول اللہ، میں تو اپنی بیوی کے پاس چلا گیا رات کو، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت مبارکہ نازل فرمائی. اب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا کتنا خیال کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، تمہیں الاؤڈ کر دیا گیا ہے، اجازت دے دی گئی ہے. کیا؟ لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں کو، روزوں کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی ازواج کے پاس جانا، اپنی عورتوں کے پاس چلے جانا. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں تمہارے لیے اب سے یہ حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو.
تو یہ اجازت جو ہے یہ ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی برکت سے ہمیں عطا کی گئی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ہے یعنی عورتیں لباس لکم وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن اور تم ان کے لیے لباس ہو، ان کا لباس ہو. بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ بیت الحاف یہاں پہ ہم انگلش میں بولتے ہیں، اس کو نصف ایمان بھی کہا گیا ہے. ہمارے دین کی تکمیل جو ہے نکاح کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ السلام. فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم سے نہیں ہے. تو گویا کہ یہ نصف ایمان ہے نکاح. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پہ بیان فرمایا کہ یہ تمہارے لیے لباس کی طرح ہے. عورتیں جو ہے وہ تمہارا لباس ہے، گویا کہ تمہیں مکمل کر دیتی، تمہیں ڈھانپ دیتی ہے. کیونکہ انسان ایز اے بشر، ایز اے انسان کی نگاہ ادھر ادھر اٹھنا بند ہو جاتی ہے جیسے ہی نکاح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی نگاہ میں حیا آ جاتی ہے، اس کے اقوال میں، اس کے افعال میں، اس کے اعمال میں حیا آ جاتی ہے. تو گویا کہ یہ عورت ایک انسان کا ایسا لباس ہے جو اس کو آ کے ڈھانپ دیتی ہے، اس کے اوپر پردہ کرتی ہے، اس کی تکمیل کر دیتی ہے. اسی طرح فرمایا وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور اسی طرح تم جو ہو وہ ان کے لیے لباس ہو. تم بھی ان کا پردہ ہو، تم بھی ان کے جو ہے سطر ہو، تو تم بھی ان کو اسی طرح ڈھانپ دیتے ہو، اسی طرح مکمل کر دیتے ہو کہ گویا ان کے لیے بھی یہ نکاح کے بعد جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ ادھر ادھر دیکھے. ایسی معاذ اللہ جیسے نارملی ہم جوانی میں یہ شیطان کے پیچھے لگ کے ہم لوگ کرتے ہیں، جوانی میں ہر کوئی ان چیزوں میں فال کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو ان سب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے، تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو معلوم ہے، عالم اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ بے شک تم اپنے حق میں خیانت کر جاتے ہو. یعنی یہی ہے نا کہ ہم ادھر ادھر معاذ اللہ بندہ جھانکتا رہتا ہے جیسے شادی نہیں ہوئی ہوتی، اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کر لیتے تھے، تم ایسا کر لیتے تھے. فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر تائب ہو گیا، یعنی تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا. وعفا عنکم، اور تم سے معاف فرما دیا. یہ بیسیکلی اگر اس کو آپ اس کے جو شان نزول میں نے بتایا اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سے خیانت ہو گئی، یعنی کہ تم پر جو روزہ فرض تھا وہ تھا مغرب ٹو مغرب، ٹھیک ہے، 8 پیرا. تو تم اپنی بیوی کے پاس جب چلے گئے تو تم سے خیانت ہو گئی امانت میں جو تمہیں حکم دیا گیا تھا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا، اس کو معلوم ہے کہ تم سے یہ خیانت ہوئی ہے اور یہ ہو سکتا ہے. تو فرمایا فتاب علیکم، ایک تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس پر توبہ قبول فرما لی. اب یہ آیت مبارکہ نازل کر کے ایک تو مسلمانوں کو رخصت ملی کہ اب تمہارے لیے رات کو جانا حلال کر دیا گیا. دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو معلوم بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا. اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وعفا عنکم، اور تمہیں معافی فرما دیا. تو ایک آیت میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایک جو اس وقت جی خاص طور پہ تھی، وہ ایک غلطی جو ہے کسی صحابی کی، وہ ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت بن جاتی ہے. تو ایک ان سے خطا ہوئی بظاہر، اور وہ خطا جو ہے وہ ساری امت کے لیے کتنی بڑی رحمت بن کے آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا کو معاف بھی فرما دیا، ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور ہم سب کے لیے وہ رحمت بنا دی کہ اب ٹھیک ہے، رات کو آپ کو الاؤڈ ہے. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْآنَ، پس اب، باشروہن، تم اپنی ازواج کے ساتھ مباشرت کر لیا کرو رمضان کی راتوں میں بیسیکلی، ٹھیک ہے. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور اس چیز کو تلاش کر لیا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی اولاد. اللہ تعالیٰ تمہارے اس کے ذریعے یا رمضان کی راتوں میں اگر تم اپنی ازواج کے ساتھ مباشرت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ممکن ہے تمہارے لیے اولاد لکھ دی ہو، تو تم اس اولاد کو تلاش کر لو اس کے ذریعے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں فرمایا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور فرمایا صرف یہی نہیں کہ اب ایک غلطی ہوئی اس کی وجہ سے آیت نازل فرما دی
توبہ کو قبول فرما دیا, معافی بھی فرما دیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے آگے صرف یہی چیزیں تمہارے لیے حلال ہو گئی, ٹھیک ہے نا, یہاں تک تو اس کا ذکر آ گیا. اب نیکسٹ جو ہے وہ ذکر اللہ تعالیٰ کا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, کھا بھی لیا کرو پی بھی لیا کرو. اب جب رات تمہارے لیے الاؤڈ کر دی ہے تو اب مزے کرو, رات کو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, فرمایا کہ کھاؤ بھی اور پیو بھی, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے, لکم تمہارے لیے, یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے, الخیط الابید, خیط کہتے ہیں دھاگے کو, ابید سفید کو. سفید دھاگا جو ہے جب تک واضح نہ ہو جائے, من الخیط الاسود, سیاہ دھاگے سے, یعنی سفید اور سیاہ دھاگا جب تک آپ کو روشنی میں معلوم نہ ہونا شروع ہو جائے کہ یہ سفید اور یہ سیاہ ہے مارننگ, تو تب تک آپ کھاتے پیتے رہو. مطلب جس کو ہم پہلی وہ جو کہتے ہیں نا شفق اول اس کو بولتے ہیں, فقہ کی اسلام احادیث میں بھی ہے, تو جو پہلی جس کو پرانے زمانے میں کہتے ہیں پہلی پو پھٹتی تھی, ہاں نہیں, تو وہ والی جو ہے وہ جو روشنی ہے وہاں تک آپ کھا پی سکتے ہیں. اب قرآن پاک کا جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے میننگ ہوتے ہیں بیسیکلی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم خود سے پڑھنا شروع کرتے ہیں, اس لیے بولتا جاتا ہے نا, کوئی بھی علم ہے آپ دیکھ لیں دنیا کا, اس کے لیے آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کوئی بھی میڈیکل کی کتاب اٹھائیں اس کو پڑھ کے تو خود سے دوائی دینا شروع کر لیں, یا تو اپنے آپ کو ماریں گے یا نیکسٹ والے سامنے والے کو مار دیں گے. تو اس کی وجہ یہ, اب کوئی بندہ ہو کہ رمضان شریف میں صبح لے کے جناب دھاگے دو بیٹھ جائے اور کہے کہ اب تک تو نظر نہیں آ رہا ہے, اور باہر وہ کالے بادل ہوئے ہیں تو وہ تو سارا دن ہی نظر آئے گا سفید سے سیاہ, ٹھیک ہے نا, تو کیا ہوگا, تو سارا خراب ہو جائے گا. تو پھر اس سے یہاں پہ فقہاء کرام نے وہ ساری چیزیں پھر احادیث کو ساتھ میں جوڑ کے بیان فرما دیا کہ جو پہلی شفق اول جو ہے اور پہلی پو جس کو ہم کہتے ہیں پو پھٹنا, وہاں تک جو ہے آپ کھا پی سکتے ہیں. اب تو گھڑیوں نے پھر اس کو بعد میں مزید آسان کر دیا. تو یہ ساری چیزیں انسان کی سہولت کے لیے. اسی طرح جو ہے اب دیکھ لینا, جب گھڑی نہیں آئی تھی, ٹھیک ہے, اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے, وہ پہلی روشنی کو ڈھونڈتے تھے, ٹھیک ہے, جیسے ہی ہو گئی تو پھر وہ روزہ بند کر دیا. اور اس سے بھی پہلے جب قرآن پاک نازل ہوا تو پھر جب اس کی وضاحت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نہیں کی ہوگی تب تک وہ دھاگے لے کے بیٹھتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. شاید آپ نے اکثر نے سن رکھا ہوگا, پہلے لیتے کیڑی چلتی ہوئی نظر آ جائے صبح, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں تو جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی, تو گویا کہ جیسے جیسے چیزیں ڈیولپ ہوتی ہے, اب آج کے دور میں تو ہم صبح کی وہ جو پہلی روشنی ہے اس کو بھی نہیں دیکھتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب گھڑی آ گئی, ایک سہولت آ گئی نا. اسی طرح ایگزیکٹلی سچویشن ہے چاند کی. جب تک جو جو چیزیں موجود تھیں علم ان کے حساب سے چلتے آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ چاند کو دیکھو, ٹھیک ہے, جب آپ کو 29 پہ نظر آ جائے تو نیکسٹ ڈے آپ عید کر لو یا رمضان کر لو, اور اگر نظر نہیں آتا تو پھر آپ 30 دن پورے کر لو. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ 30 پہ بھی نظر نہ آئے تو 31 کر لو. ظاہر ہے اگر چاند کو دیکھنا مین مقصد ہوتا, مقصد چاند کو دیکھنا ہوتا, تو پھر تو فرماتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ اگر 29 کو نظر نہیں آیا تو 30 کرو, 30 کو نظر نہیں آیا تو 31 کرو, یہی ہوتا نا. اور میں 29 کو نظر نہیں آیا 30 کرو, بس that's it, تو میں گنتی پوری کر لو بس. تو گنتی 30 پہ جا کے اینڈ ہو گئی. تو مقصد یہ تھا کہ آپ نے مہینہ چینج کرنا ہے, ٹھیک ہے, 29 کو نظر آ گیا تو چینج کر لو, اگر نہیں آیا تو 30 پہ آپ کا مہینہ خود بخود پورا ہو گیا. تو چاند جو ہے از خود جو مقصود کی چیز وہ نہیں تھی, بلکہ وہ ایک ذریعہ تھا مقصود کو پہنچنے کا. مقصود کیا تھا, مہینے کا تبدیل ہونا. تو اب وہی مقصود اگر انسان کو کسی اور نالج کے ذریعے, کسی اور علم کے ساتھ حاصل ہو جائے تو اس کو ہمیں لینا چاہیے. تو یہی سے پھر ہم لے کے یہ جو ہے آبزرویٹری اور یہ ساری جو چیزیں لے کے وہاں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج اب دیکھنا گھڑی جب آ گئی ہے, اب بھی کوئی بندہ باہر نکل کے وہ شفق اول کو ڈھونڈتا رہے اور پہلی پو پھٹتی اس کا ویٹ کرتا رہے, تو آج کے دور میں ہم کیا کہیں گے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, جب اللہ نے ایک سہولت دے رکھی ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح سچویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دوسری سہولتیں دے دی ہیں, علم اور نالج جو ہے اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے, ہمارے سامنے چیزیں آ چکی ہیں, اور پھر وہاں پہ بھی احتیاط کے ساتھ, کنڈیشنز کے ساتھ جب علماء کرام جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو جانا چاہیے, کوئی ضد کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے. تو فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل. اب روزے کی سٹارٹنگ اللہ تعالیٰ نے فرما دی شروع, ٹھیک ہے, کہ یہاں سے رکھو جب سفید اور سیاہ داغے جو ہے وہ الگ ہو جائے. اور اس کے بعد فرمایا ثم پھر اتموا, اس کو پورا کرو, الصیام روزے کو, الی اللیل رات تک.
تو رات تک روزے کو پھر پورا کرو، اور وہ مغرب کی ٹائم ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، فرمایا کہ اب مباشرت نہیں کر سکتے، اپنی ازواج کے پاس نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اور اس حال میں کہ تم اعتکاف کر رہے ہو۔ دو صورتیں ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک تو روزے میں بھی آپ مباشرت نہیں کر سکتے، اور دوسری وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اس حال میں کہ تم اعتکاف میں بیٹھے ہو، تو اعتکاف کی حالت میں بھی آپ اپنی ازواج کے پاس نہیں جا سکتے۔ فی المساجد، جب مسجدوں میں اسپیشلی جب آپ اعتکاف بیٹھے ہو، اگر گھر میں کوئی نفلی اعتکاف بیٹھے ہیں تو ظاہر ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ ان کے پاس چلے گئے تو نفلی اعتکاف تھا وہیں پہ وہ ختم ہو جائے گا، وہ جو سنت تھا، جو اعتکاف جو ہمیں سنت کفایہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو مساجد میں ہم رمضان شریف کے 10 دن بیٹھتے ہیں، تو وہ والا نہیں تھا۔ تو اس میں فرمایا کہ اگر تم مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو تو پھر ایسی حالت میں اپنی ازواج کے پاس مت جاؤ۔ کذالک، فرمایا اسی طرح، ایک پارٹ رہ گیا، تلک حدود اللہ، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ لمٹس ہے۔ فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری لائن بنا دی ہے، ریڈ لائن لگا دی ہے، وہ ان کے قریب بھی نہ پھٹکو، ٹھیک ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح فرما دیتا ہے اپنی آیات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ متقی ہو جائے، تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اسی طرح اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو واضح فرما دیتا ہے تاکہ وہ تقوی کو اختیار فرما لیں۔ اب یہاں تک ہو گیا رمضان شریف کا۔ اب اگلی جو آیت مبارکہ ہے وہ ایک اور مسئلہ آ گیا، دوسرا ٹوٹلی ڈفرنٹ ٹاپک بیسیکلی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ اموالکم، اپنے مال، بینکم بالباطل، آپس میں باطل طریقے کے ساتھ، رانگلی، آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اب یہ جو پچھلا ٹاپک تھا اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، وصیت اور وہ جو تھا نا کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کا حصہ کیسے کھا سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہوا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، بالباطل، رانگ طریقے سے، غلط طریقے سے، ایک دوسرے کا حق مت مارو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی یہ جو مال ہے اس کو استعمال کرو، ٹھیک ہے، إِلَى الْحُكَّامِ، رشوت کے طور پہ حکام تک پہنچنے کے لیے۔ یعنی یہی ہے نا، مثال کے طور پہ اپنی بہن کا، اپنے بھائی کا، کسی دوسرے کا حق مارنے کے لیے کیا کیا، اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا، جب کورٹ میں گئے تو اسی سے تھوڑا سا بیچ کے جو ہے جج کو رشوت لگا دی۔ فرمایا کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تو اس کے ذریعے رشوت دے کے وہاں تک پہنچتے ہو، حکام تک۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِكُمْ، تاکہ تم اپنے دوسرے فریق کا مال کھا لو، اموال الناس، یعنی لوگوں کا، جو لوگوں میں سے جو دوسرا گروہ ہوتا ہے آپ کا مخالف، اس کا تم مال کھا لو، بالإثم، گناہ کے ساتھ، یعنی برے طریقے سے، غلط طریقے سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو۔ اور میں پہلے فرما دیا کہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے مت کھاؤ، اور نہ ہی اس کو پھر رشوت کے طور پہ استعمال کرو۔ اور وہ رشوت تم کیوں استعمال کرتے ہو؟ تاکہ تم لوگوں میں سے ایک دوسرے اپنا جو مخالف گروہ ہے اس کا مال جو ہے، اس کا حق جو ہے وہ تم کھا سکو، اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ میں ایسا نہ کرو، انجانے میں خدا نخواستہ غلطی سے بندے سے کوئی غلطی ہو جائے وہ الگ معاملہ ہے، اور پھر وہاں پہ بھی اصلاح ہے کہ جیسے ہی بندے کے علم میں آ جائے، مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ابا جی نے یہ آپ کے علم میں تھا غلطی سے یا صحیح سے کہ ان کے پاس مثال کے طور پہ 5 مرلے زمین تھی، 2 بھائی آپ، ٹھیک ہے، ہم نے کہا 2.5 آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حالانکہ ابا جی کے پاس تھی 4 مرلے، تو ہم نے 2.5 پہ قبضہ کر لیا، بھائی کو مل گیا 1.5، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جیسے ہی آپ کو علم ہوا، آپ کو پتا چلا کہ نہیں ان کے پاس 5 نہیں تھے، 4 تھے، ایک مثال کے طور پہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کو پتا 1 لاکھ روپیہ تھا ابا جی کے پاس، ٹھیک ہے، تو آپ نے 50,000 لے لیا، پتا چلا کہ وہ تو لاکھ نہیں تھا، 90,000 تھا پیچھے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے ہی اب غلطی سے آپ نے لے لیا نا، تو جیسے ہی آپ کو علم ہوا تو آپ جا کے ان کا حصہ کو واپس کر دیں، یہ الگ معاملہ ہے۔ یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ جانتے بوجھتے تم نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ نیا ٹاپک آ گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ،
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، نئے چاند جو ہے ان کے بارے میں، مہینے کے بیسیکلی اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ہیا یعنی یہ چاند کا نیا ہونا ہے، مواقیت للناس والحج یہ لوگوں کے لیے وقت کی تعین ہے، بیسیکلی یہ وقت کا تعین ہے، اوقات کا تعین ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ چاند کا کیا معاملہ ہے، چاند کو ہم کیوں دیکھیں یا کیوں نہیں، بھائی یہ لوگوں کے لیے مقرر وقت ہے، مہینہ ختم ہوتا ہے، نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہم نے حج پر کب جانا ہے، رمضان کب سٹارٹ ہونا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو جاننے کے لیے جو ہے یہ ہلال کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا کہ تم گھر پر اس کی پشت کی طرف سے آؤ، ٹھیک ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ بلکہ فرمایا کہ نیکی تو یہ ہے کہ جس نے تقوی کو اختیار کیا، ٹھیک ہے، نیکی تو یہ ہے کہ بیسیکلی یہ کیا تھا کہ کچھ لوگ وہاں پہ ایسے اسلام کے آنے سے پہلے بھی اور اسلام مخصوص کر رکھی ہوتی تھی انہوں نے جہتیں کہ آپ حج کے لیے جو اس سائڈ سے آئے تو زیادہ ثواب ملے گا، اس سائڈ سے آئے تو زیادہ ثواب ملے گا، انہوں نے مقرر اپنے طور پہ، ٹھیک ہے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے شاید یہ مقرر کر رکھا تھا کہ بیت اللہ کی مثال کے طور پہ ڈور جو ہے اس کی الٹی سائڈ سے آئے، گھر کی پچھلی سائڈ سے انٹر ہو تو پھر آپ کو زیادہ ثواب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے نیکی کہ تم اس کی اگلی سائڈ سے آؤ یا پچھلی سائڈ سے آؤ، ٹھیک ہے نا، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، یعنی بیت اللہ شریف میں آئے، جی درباروں پہ جاتے ہیں ہم کر کے وہ تقوی نہیں ہے، تقوی ہے، وہاں پہ بھی تقوی ہے، ہاں ایگزیکٹلی ہے، ہاں بالکل۔ اور ہاں یہ یہاں سے بھی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسا کوئی بندہ کر لے کہ جی خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے نہیں آنا، منہ کر کے آ رہا ہے، منہ کر کے جا رہا ہے، اور دل میں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس جگہ پہ بیٹھا ہوں، ادھر بیٹھ کے وہ بنا رہے ہیں اپنی، آج کے دور میں دیکھیں سیلفیاں بنائے جا رہے ہیں، آپ بھی سلام عرض کر لو جی یہاں سے، ادھر سے بھی کر لو، میں ادھر پہنچ گیا ہوں، میں ادھر چلا گیا ہوں، نہ اس چیز کا ادب و احترام ہے نا، تو آپ ادھر کو منہ کر کے جائیے، پشت کر کے جائے، اللہ تعالیٰ فرمایا اس کا بیٹھر ہی نہیں ہے نا، جب آپ کو اس جگہ کا احترام ہی نہیں ہے، آپ کے دل میں تقوی ہی نہیں ہے، ادب و احترام ہی نہیں ہے، تو اب ادھر کو دربار شریف کو پشت کر کے جا رہا ہے یا منہ کر کے جا رہا ہے، اس سے اس قبر والے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اکرام نے دیکھے ہیں اور نہیں یہ تو کرتے ہیں بالکل، یہ سارا کرتے ہیں بالکل، جو اس کا فائدہ ہوگا جو قبر والے کو یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کیا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے قرآن پاک پڑھیں، اس کا اس کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس منہ اس کو طرف کر کے چلے جائیں یا پشت کر کے چلے جائیں، احترام ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ اس نیت سے کر لیں کہ مطلب اسی وجہ سے وہ بزرگ میرے ساتھ خوش ہو جائیں گے، فاتحہ پڑھے نہ پڑھے، وضو کر کے جائے نہ جائے، ہاں کچھ بھی نہ کریں، اور صرف جا کے اس کی دہلیز کو چوم کے آ جائیں، بلا وضو چلے گئے، قرآن خوانی کی نہیں، آپ نے فاتحہ پڑھی نہیں اس کے لیے، تو اس کو اس قسم کا کیا فائدہ ہوگا؟ قبر کو چومنے کا تو اس کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے، پشت کر کے جائیں یا منہ کر کے جائیں اس کو کچھ فائدہ نہیں ہونا ہے، اس کو جو فائدہ ہونا ہے وہ فاتحہ کا ہونا ہے، قرآن خوانی کا ہونا ہے، جو آپ نے پڑھ کے اس کو بخشنا ہے، تو وہ آپ کریں نا، باقی سارا کچھ کرتے جائیں تو پھر ظاہر ہے، اور پھر رزلٹ بھی آج کل اس کا سامنے ہے ہمارے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی طرف جو ہے اس کی پشت سے آئے یا منہ سے آئے، ٹھیک ہے نا، اور یا اس کی طرف پشت کر کے، اگر آپ دوسرے معنی میں یہ بھی لے سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آئے ہیں، فرمایا کہ یہ نہیں ہے، اصل نیکی یہ ہے کہ آپ کے دل میں تقویٰ ہو، ٹھیک ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اب دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم فرما دیا کہ جب آپ آؤ نا، وَأْتُوا اور آؤ الْبُيُوتَ گھروں میں مِنْ أَبْوَابِهَا اس کے دروازوں کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، تو گویا خانہ کعبہ میں اس کے سامنے کی طرف سے آؤ، ٹھیک ہے، تو نارمل جو گھر ہے اس کے بارے میں بیسیکلی ہمیں یہ حکم ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر سے دیوار پھلان کے جا رہے ہیں، ادھر سے جناب، ٹھیک ہے نا، تو گھر کے ایک طریقہ یہ ہے نا، گھر پہ جب بھی آپ جاؤ تو آپ دروازے سے جاؤ، اور دروازہ لاک ہے تو یہ بیسیکلی وہ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ، جو آداب ہیں دروازے کے، کسی کا گھر کھڑکانے کے، بچوں کو ہم نے بتایا تھا پچھلے آئی تھنک مہینہ پہلے یا کچھ، کہ آداب میں سے یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر پہ جب جائیں تو جا کے دروازہ لاک کریں، ٹھیک ہے، چاہے دروازہ کھلا ہی کیوں نہ ہو، جیسے کسی کے گھر پہ جائیں تو لازمی ہے کہ آپ لاک کریں، یہ ادب ہے کسی کے گھر کا، خدا جانے اگلا بندہ اپنے گھر میں بے تکلفی سے بیٹھا ہے، کیسے بیٹھا ہے، لیٹا ہوا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ لاک کریں، اور جب تک پرمیشن نہ ملے آپ کو گھر میں انٹر نہیں ہونا چاہیے کسی دوسرے کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر کوئی بندہ، یہ قرآن پاک میں ہے،
کہ اگر کوئی بندہ 3 دفعہ قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حدیث شریف میں بھی ہے کہ اگر کوئی آپ دروازہ ناک کرے ویٹ کرے، پھر دروازہ نہ کرے ویٹ کرے، اور تیسری دفعہ ناک پہ کوئی نہیں کھولتا تو آپ واپس چلے جائیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کا دروازہ توڑ دیں، بعض لوگ تو ایسے وہ ناک کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ دروازہ گر جائے گا اندر، ٹھیک ہے، تو مطلب آپ کسی کو بلا رہے ہیں یا کسی کو مردے کو اٹھا رہے ہیں معاذ اللہ، ایسے یقین مانے ایسے ہوتا ہے، اتنا زور سے کھٹکھٹاتے ہیں کہ بندے کو لگتا ہے، اور پھر اتنی سپیڈ سے ناک کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کھٹکھٹایا اور ساتھ ہی دوبارہ میں اللہ کے بندوں کو بندہ ڈور کے اندر کرسی پہ تو بیٹھا نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ کھٹکھٹائیں گے وہ کھول دے گا، وہ کمرے میں ہوگا، کہیں پہ ہوگا، اپنے کچن میں ہوگا، وہ اٹھ کے آئے گا نا، اس کو ٹائم چاہیے، تو آداب کے خلاف ہے کہ آپ، اور پھر تیسری دفعہ جو ہے یہ اس حدیث شریف پہ اگر ہم دیکھیں نا تو یہاں پہ یہ ہے بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ 3 دفعہ کھٹکھٹائیں، اگر نہیں کھلتا تو واپس چلے جائیں، یہ حدیث شریف میں حکم ہے۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے خدا جانے اگلا بندہ سو رہا ہے تو آپ اس کی نیند کو خراب کریں گے، ٹھیک ہے، وہ کوئی ایسا مصروف ہے، وہ آپ کسی ایسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو نہیں آنا چاہتا یا نہیں آ سکتا، تو آپ اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو واپس چلے جائیں۔ تو اسی حدیث شریف پہ اگر ہم قیاس کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو فون ہے اس کا استعمال بھی ایگزیکٹلی سیم کرنا چاہیے۔ آپ کسی کو کال کریں، ایک دفعہ کال کریں، اگر وہ نہیں اٹھا سکتا تو آپ دوبارہ کال کریں، اور تیسری دفعہ 3 سے زیادہ کال ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک۔ خدا جانے اگلا بندہ کس مجبوری میں ہے، وہ اپنی کسی مصروفیت میں ہے، جہاں پہ وہ نہیں اٹھا سکتا کال اپنی، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کال پہ کال کیے جا رہے ہیں، کال پہ کال کیے، وہ سو رہا ہے، خدا نہ خاصہ رات کو شفٹ کر کے بندہ آیا ہے، تو آپ تو اپنے حساب سے اٹھے ہوئے دن میں، وہ بندہ بیچارہ ساری رات جاگتا ہوا ہے، اب اس کو سو رہا ہے، تو آپ اس کو فون پہ فون کیے جا رہے ہیں اور ساری اس کی وہ ڈسٹرب کر دیں گے نیند، نیکسٹ ڈے اس نے پھر جاب پہ جانا ہے، تو 3 دفعہ کال کرے، اگر نہیں اٹھاتا تو ظاہر ہے کسی نہ کسی مجبوری میں ہوگا، یا خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے وہ آپ کی اس وقت کال نہیں لینا چاہتا، تو آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ، جب اس کو ٹائم ملے گا وہ واپس کال کر لے گا، اگر نہیں یا پھر گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد دوبارہ ٹھہر کے کال کر لیں۔ ممکن ہے کوئی بندہ واش روم میں ہو، ابھی وہ واش روم میں انٹر ہوا ہے تو آپ اس کو کال، یا نہانے گیا ہے تو آپ اس کو کال پہ کال کیے جا رہے ہیں، تو ظاہر اس کو 5-10 منٹ چاہیے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ خدا نخواستہ اپنے واش روم میں یا نہا رہا ہے تو وہ اپنا اچھی طرح بات بھی نہیں لے سکے گا، اس وجہ سے باہر بیل پہ بیل آ رہی ہے، آپ اس کو دیں گے، جیسے ہی وہ فارغ ہوگا تو آپ کو واپس کال کر لے گا، تو یہ بیسیکلی آداب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آداب ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، فرمایا کہ گھروں پہ جب آپ آؤ تو اس کے دروازے کی طرف سے آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ گویا کہ جو ایسا نہیں کرے گا، ان آداب کا خیال نہیں رکھے گا، گویا کہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ سے ڈرنے والوں میں اور فلاح پانے والے لوگوں میں نہیں ہوگا۔ گویا کہ ہمیشہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور فلاح کا، کسی بندے کو پتا ہو مثال کے طور پہ کسی بندے کے گھر کے 2-3 اس نے اپنے کسی وجہ سے رکھے ہوئے ہیں، کسی میں اب اس بندے کو پتا ہے اچھا یہ بندہ گاڑی کو باہر ہی کھڑی ہے، دروازہ نہیں کھول رہا، تو وہ پیچھے سو رہا ہو اپنے بیگ کسی کمرے میں، تو جا کے ادھر سے ناکنا شروع کر دے کہ اچھا اس کو اٹھا کے چھوڑنا ہے، اللہ کے بندہ اس کی کوئی مجبوری ہے، نہیں اٹھا کھول رہا یا نہیں اٹھ رہا۔ تو اب یہ دیکھنا قرآن پاک میں جو آداب ہوتے ہیں کتنا اس سے چیزیں جو ہے وہ مشکلات کم ہوتی ہیں، کہ اس کا بھی خیال رکھا ہے جو اندر والے ہیں۔ فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اب یہاں پہ جہاد کا جو آگے حکم ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، ٹھیک ہے، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، فرمایا کہ ان کے ساتھ تم بھی لڑائی کرو، ان کے ساتھ جہاد۔ یہ جو ہے پہلے مکہ شریف میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مکی زندگی جو ہے وہاں پہ جہاد کی آیات نہیں آئی تھی، وہاں پہ ہمیشہ جتنی بھی آیات مکی صورتوں میں ہم پڑھتے ہیں نا تو وہاں پہ ہمیشہ یہ حکم ہوتا تھا وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، یا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو معاف کیجیے، ان سے درگزر کیجیے، مکی آیات میں ہمیشہ یہی حکم تھا۔ اب جب مدینہ منورہ میں آ گئے نا تو فرمایا کہ اچھا جو لوگ لڑتے ہیں نا تو آپ ان سے لڑو، ان کو بتاؤ، ٹھیک ہے، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن یہ ہے کہ لڑائی آپ کو الاؤڈ ہے لیکن حد سے نہ بڑھو، ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ تلوار پھینک دے، ٹھیک ہے، سرنڈر کر دے تو پھر آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، بچہ ہے کوئی اس کو آپ قتل نہیں کرتے تو ظاہر آپ کے مقابلے کے وہ ہے ہی نہیں، اگر خواتین ہیں ان کو وہ آپ کا مقابلہ نہیں کرتی تو آپ ان کے ساتھ کیوں ان کو قتل کریں گے، جو بوڑھے لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کو آپ کیوں قتل کریں گے، تو میں وَلَا تَعْتَدُوا، ان سے لڑو جو آپ سے لڑتے ہیں لیکن حد سے نہ بڑھو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ،
فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہ جہاد کے یہاں پہ ہے، اس کے علاوہ بھی متعدد جگہ پہ قرآن پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں، تو یہ ہر چیز کے بارے میں اگر کاملی ہم اس کو دیکھیں تو ہر چیز کے بارے میں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ فضول خرچی کے بارے میں، کوئی بندہ خرچ کرتا ہے، اتنا زیادہ خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اپنی حد سے بڑھتا ہے، کوئی بندہ معاذ اللہ خرچ کرتا ہی نہیں ہے تو اتنی کنجوسی کرتا ہے تو وہ بھی حد سے بڑھتا ہے۔ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دے رکھا ہے تو آپ اس کو اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ رہے ہیں۔ تو ایک مولانا صاحب ہوتے تھے پاکستان میں، مولانا بشیر صاحب، کوٹلی لوہارا کے، یہ سیالکوٹ سائڈ سے، ان کے بیٹے ہیں کافی مشہور ہیں، عطا المصطفیٰ جمیل صاحب، اچھی بیان کرتے ہیں۔ تو جو بزرگ تھے نا وہ کیا بیان کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم جب بھی مسجد میں ریکویسٹ کرتے ہیں لوگوں کو نا مسجد کے لیے ڈونیشن کے لیے، تو کہتے ہیں کہ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ جو درزی ہے نا وہ یہ پاکٹ جو ہے یہاں پہ لگا دیتے ہیں، جیب۔ تو کہتے ہیں میں نے بڑا غور کیا تو مجھے سمجھ یہ آئی ہے کہ لوگ جیب یہاں پہ ہوتی ہے تو پیسے اس میں، تو جیسے ہی وہ بندہ پیسوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے ان کے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے تو مسجد کو دینے کے لیے جو ہے نا وہ جیسے پیسوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو دل پہ ہاتھ ڈلتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا، تو اب یہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے، کنجوسی میں بھی ہوتا ہے اور فضول خرچی میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی لحاظ سے، دین کسی بھی معاملے میں۔ اب سب کچھ چھوڑ کے بندہ مسجد میں 24 گھنٹے بیٹھ جائے، یہ بھی فضول خرچی، یہ بھی حد سے بڑھنا ہے۔ آپ کی بیوی کا آپ کے حق ہے، آپ کے بچوں کا آپ کے حق ہے، آپ کی اپنی پرسنل لائف ہے، آپ کو جاب کرنا ہے، آپ کو کام کرنا ہے، تو آپ ایسے دھرنا دے کے مسجد میں بیٹھ جائیں تو آپ کہیں میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں تو بہت نیک ہوں، تو یہ بھی حد سے بڑھنا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، جو پہلے ہوتی تھی، جنگلوں میں نکل گئے، عبادت کرتے رہے ساری زندگی، تو سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ ہمیں اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کو صحابہ کرام تھے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا چند صحابہ کرام کچھ دنوں میں تھوڑا کمزور ہوئے تو پھر کچھ دنوں بعد آنا ہی مسجد میں بند ہو گئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کدھر چلے گئے؟ تو عرض کیے یا رسول اللہ وہ تو آپ صوم وصال رکھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے مسلسل بنا افطار کے، ٹھیک ہے نا، افطار کیے بغیر مسلسل روزے، تو آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے بھی رکھنا شروع کر دیے، تو ان پہ اب تو نکاحت آنا شروع ہو گئی، کمزور ہونا شروع ہو گئے، اب تو ان سے ہلا نہیں جا رہا، تو گھروں میں بیٹھ گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری طرح کون ہے؟ تم اپنے آپ کو میرے برابر سمجھتے ہو، میری طرح سمجھتے ہو، تو کون ہے تم میں سے میری مثل؟ ٹھیک ہے، میں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، ٹھیک ہے، تم تو ایسا نہیں ہو، تو میں تمہارے بیویوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، حدیث شریف میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سارے تمہارے اوپر حق ہے، تم کھاؤ پیو بھی تاکہ تمہاری صحت باقی رہے، تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے، تو تم تو روزہ رکھ کے بیٹھ جاؤ گے، اپنی بیویوں کو کہہ دو جی ہمیں، تو ان کو اگر ضرورت ہوئی تمہاری تو تم ان کے پاس نہیں جاؤ گے، تو ان کا تمہارے اوپر حق ہے، فرمایا یہ سارے تمہارے اوپر حق ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی یہ کہتا ہے، یہ بھی حد سے بڑھنا ہو جاتا ہے۔ ان کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، آج کے دن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اپنی حد سے کراس کر رہا ہے، سب کو چھوڑ کے وہ خدا نہ خاصہ بیوی ہے، بچے ہے، وہ بیچاری شاپ پہ جا رہی ہے، شاپنگ بھی کر رہی، سارا کچھ کر رہی، اور میاں صاحب ادھر بیٹھتے ہیں مسجد میں آ کے اعتکاف پہ، میں تو جناب اللہ سے لو لگا رہا ہوں، تو یہ حد سے بڑھنا ہو جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر رمضان شریف میں 10 دن کے لیے اجازت کے ساتھ آپ بیٹھ گئے تو جیسو کہ سننا بھی ہے، اس کے علاوہ جو نفلی چیزیں ہیں اس میں آپ ایک لمٹ تک اپنے معاملات کو چلاتے جائیں، آپ نوافل بھی پڑھیں، گھر میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اعتکاف بیٹھنا ہے، آپ 2 گھنٹے کا گھر میں اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانی ہے، جب بالکل آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے تو آپ بیٹھ جائیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور دوران جنگ، ٹھیک ہے، یہ جو جارح مزاج، کیا اس کو بولتے ہیں اوفینسو، ہے نا، اوفینسو، جو خام خواہ ہر وقت جو ہے چڑھائی کیے رکھتے ہیں، جو ایسے جن کی طبیعت میں ہے نا ہر وقت لڑاکے، ٹھیک ہے نا، جو لڑاکے ٹائپ کے لوگ ہیں نا، فرمایا کہ وَاقْتُلُوهُمْ، ان کے ساتھ آپ بھی لڑائی کرو، ٹھیک ہے، ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جو اس طبیعت کے لوگ ہیں نا، جو ایسے ہر وقت خام خواہ کی آپ کے لیے مشکلات بناتی ہے، مسلمانوں کے لیے ہر وقت لڑنے کے لیے، میں وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کر دو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پہ بھی ان کو پاؤ، ان کو جہاں پہ بھی پاؤ نا، ان کو پکڑو، ان کو مار ڈالا۔ یہ جہاد کا حکم، بیسیکلی جہاد کی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا جا کے اس کو مارنا شروع کر دے، یہ اس وقت تھا اور ان کنڈیشنز کے ساتھ ہوتا تھا۔
وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، فرمایا کہ ان کو بھی وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. اور وہ کیا تھا؟ مکہ مکرمہ. دیکھو نا، مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اب ان کو نکال باہر کرو. جو تو اسلام قبول کر لیں بسم اللہ، جو مار دیے جائیں تو ختم ہو گئے، جہنم واصل ہو گئے. جو باقی بچے یا تو توبہ کریں، اسلام قبول کریں، ٹھیک ہے، اور یا پھر یہاں سے ان کو نکال دیا جائے. اور یہ سورہ توبہ میں بھی پھر آیا تھا نا. پہلے تو وہاں پہ ظاہر مشرکین مکہ میں رہ رہے تھے ساری زندگی سے، تو جب سورہ توبہ میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی انما المشرکون نجس، کہ یہ مشرک جو ہے، یہ نان مسلم جو ہے، یہ نجس ہے، یہ پلید ہے. ٹھیک ہے. اب فرمایا کہ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ اس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان کا یہاں پہ آنا بین کر دیا گیا ہے. یہ تب سے لے کے 1400 سال سے 1450 سال سے اب تک یہ بین ہے. اب جب عمرہ کے لیے جو لوگ وہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، دیکھا ہوگا نا کہ ایک پوائنٹ جاتا جہاں پہ جا کے لکھا ہوتا ہے کہ اس کے آگے نان مسلم کی انٹری منع ہے، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے، وہ راستہ بدل لیا ہے. اب تو سننے میں آ رہا کہ شاید اب وہ الاؤ کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو. تو یہ جو ہے فرمایا کہ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اب تم بھی ان کو نکال باہر کرو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فرمایا کہ فتنہ جو ہے، فتنہ انگیزی کرنا، شر انگیزی کرنا، فرمایا یہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ مصیبت ہے. یہ اشد، یہ اس سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. اور ہم سب جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. آپ دیکھ لینا معاذ اللہ کئی لوگ ایسے ایسے ہوتے ہیں، کیسے کیسے فتنے ڈالتے ہیں. یا آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کو کچھ بتا دیں گے، میرے پاس آئیں گے مجھے کچھ بتا دیں گے. ٹھیک ہے. وہ دونوں میں لڑائی ڈلوا دیں گے معاذ اللہ. ایسے ایسے لوگ میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا دیتے ہیں معاذ اللہ. ٹھیک ہے. ان کے اتنے معاملات خراب کروا دیتے ہیں لوگوں کے معاذ اللہ، ان کی طلاقوں تک مسئلے چلے جاتے ہیں، فیملیز میں ایسا ایسا کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ الفتنۃ اشد من القتل، یہ فتنہ جو ہے، ایسی شرارتیں کرنا، ایسے ایسے فتنے ڈالنا، یہ تو قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی اور سب لوگوں سے ایسے فتنوں سے ہمیں بھی محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی توفیق نہ دے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. اب مسجد حرام کا جو پروٹوکول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ جہاد کرو، لڑو، سارا کچھ کرو، جن لوگوں نے آپ کو قتل کیا آپ ان کو قتل کرو، اور ان لوگوں کو وہاں سے نکال دو جہاں سے آپ کو انہوں نے نکالا تھا. ٹھیک ہے. اس سب کے باوجود مسجد حرام کا، بیت اللہ شریف کا پروٹوکول یہ ہے کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس جو ہے ان سے کوشش کرو کہ نہ قتل وغیرہ تو، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس قتل نہ کرو. ٹھیک ہے. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرمایا اگر یہ لوگ باز نہیں آتے وہاں پہ جا کے، اگر یہ تمہارے ساتھ قتل و غارت شروع کر دیں، سارا آپ اپنی نماز پڑھنا شروع ہو یہ آ کے لڑائی شروع کر دیں. ٹھیک ہے. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، فرمایا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ لڑائی کرے وہاں پہ آ کے فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر تم بھی ان کے ساتھ لڑائی. ایسا نہیں ہے کہ اب تم جو ہے، وہ پہلے والی صورتحال نہیں ہے جیسی مکی زندگی میں تھی کہ بس صرف معاف کرتے رہو معاف کرتے رہو. اب یہ ہے کہ اگر یہ فتنہ پروری سے باز نہیں آتے اور مسجد، ان کو پتہ ہے کہ مسجد حرام میں مسلمان نہیں لڑتے، وہاں پہ آپ کے آ کے اگر آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو میں اب ان کو مت چھوڑو. اب اگر وہاں پہ آگے کرتے ہیں تم بھی پھر ان کو جواب دو، ان کے ساتھ جو ہے وہ تبادلہ کرو، ان کے ساتھ پھر مقاتلہ کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرمایا یہ اس لیے ہے کہ یہی کافروں کی جزا ہے، ان کی سزا تو پھر یہی بنتی ہے نا. اگر آ کے خود فساد شروع کر دیتے ہیں مسجد حرام میں تو پھر جواب تو بنتا ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا، اللہ تعالیٰ اگر وہ اس سے باز آ جائے، لڑنے جھگڑنے سے باز آ جائے، مسجد حرام میں آگے لڑنے سے باز آ جائے، فَإِنِ انْتَهَوْا، فرمایا اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور اور بڑا رحیم ہے، بخشنے والا بھی ہے، معاف فرمانے والا، رحمتوں والا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، فرمایا کہ ان کے ساتھ جنگ کرتے رہو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ ہی ختم ہو جائے، فتنہ باقی نہ رہے. یہ بیسیکلی مکہ کے بالخصوص لوگ تھے جو جب تک وہ وہاں پہ رہے تو فتنوں سے باز نہیں آتے تھے. کہیں بدر میں جنگ ہوئی، پھر احد میں آ گئے، پھر کبھی خندق میں آ گئے، کہیں پہ آ گئے، کہیں پہ آ گئے، تو آ کے ہمیشہ فتنہ پروری کرتے رہتے تھے. ایک اور دوسرے پھر
اس وقت کے جیو تھے جو یہودی تھے وہاں پہ مدینہ شریف میں، تو وہ بھی ایسے کرتے تھے، کبھی ادھر سے آ کے لڑائی شروع کر دی، خیبر میں جا کے وہاں سے لڑائیاں شروع کر دی، کبھی کہیں سے جا کے کبھی کہیں سے، اور وہ تو ابھی تک باز نہیں آ رہے، وہ تو ہم سب کے سامنے ہیں، اسی طرح جاری و ساری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ باز آ جائے تو پھر تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر نہیں آتے تو پھر فرمایا کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، ان کے ساتھ لڑائی کرو، پھر ایسی لڑائی کرو کہ سارا فتنہ ہی ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، صرف اور صرف اللہ کا دین باقی رہ جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر وہ باز آ جائے فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو فرمایا کہ جو ظالم ہونا اس کے علاوہ کسی کے ساتھ تم بھی زیادتی نہ کرو، ٹھیک ہے نا، تم کسی سے بدلہ نہ لو، اگر باز آ جائیں رک جائیں، اور پھر ان میں سے کوئی ایسے ہو جو زیادتی کرنا شروع کر دے، فرمایا جو زیادتی کرے صرف انہی کے ساتھ کرے، جو یعنی باز آ جائے ان کے ساتھ کچھ نہ معاملہ کرو، اور جو زیادتی کرے ان سے بدلہ لو۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے جو مہینے ہیں وہ حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں۔ بیسیکلی ان جو حرمت والے مہینے ہیں 4 مہینے، ٹھیک ہے، ان میں سے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم 3، اور پھر غالباً شعبان 4 ہے، ٹھیک ہے، شعبان ہے۔ تو یہ 4 مہینے جو ہے حرمت والے ہیں، ان میں بیسیکلی مسلمانوں کو جنگ الاؤڈ نہیں تھی، مسلمانوں کے لیے حرمت، اس میں جنگ نہیں کرتے تھے مسلمان، ٹھیک ہے۔ ذی القعدہ میں تیاری شروع ہو جاتی تھی حج کی، ٹھیک ہے، حج کے لیے، تو مسلمانوں کو کہا کہ جنگ چھوڑ دے، اب حج کی تیاری کریں، ٹھیک ہے، جنہوں نے حج پہ جانا ہے، جنہوں نے نہیں بھی جانا ہے، اپنی فیملیز کو تیار کرنا ہے ادھر کے لیے، تو ذی القعدہ میں جنگ چھوڑ دیتے تھے، اور پھر ذی الحجہ میں حج کے معاملات ہوتے تھے تو اس وجہ سے جنگ نہیں کرتے تھے، اور محرم تک واپسی جاری ہوتی تھی اس وجہ سے، تو یہ 3 مہینے جو ہے حرمت والے ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ شوال ہوتا تھا پھر رمضان شریف کی تیاری کے لیے، تو یہ 4 مہینے جو تھے یہ حرمت والے تھے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہے، اس کے عوض میں ہے، اور بیسیکلی یہ کیوں ہے کہ حرمت والا وہ تب تک رہے گا وہ بھی آگے سے اس کی حرمت کو قبول کریں گے، اور وہ آ کے تم حج کے لیے تیاری شروع کر دو، جنگ شروع کر دے، ایسا تو نہیں ہوگا پھر تم قتل ہونا شروع کر دو، ٹھیک ہے نا، تو پھر تمہیں الاؤڈ ہوگا۔ تو فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ والحرمات قصاص، اور دیگر جو حرمت والی چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کا بدل ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کا بدل ہے، ایک انسان کا خون جو ہے وہ حرمت والا ہے، مکہ مکرمہ جو ہے خانہ کعبہ وہ حرمت والا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے حرمت، فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کا بدلے، کوئی بندہ آ کے مجھے قتل کرنا شروع کر دے ایک انسان کا، تو اب اس کا جسم بھی تو حرمت والا ہے نا، اس کو قتل کرنا بھی ہے حرام ہے، لیکن وہ تب تک ہے جب تک وہ میرا بھی خیال کرے گا نا، فرمایا کہ حرمت والی چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بدلے میں حرمت والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فمن اعتدى علیکم، فرمایا کہ اگر یہ جو حرمت والی، دیکھیں نا مہینوں کا ذکر ہو گیا اور چیزوں کا ذکر ہو گیا کہ حرمت والی ایک دوسرے جسم ہے، باڈی ہے، باقی دیگر جو بھی چیزیں ہیں، خانہ کعبہ جو حرام ہے اس کا حرمت والا ہے، مسجد حرام مکہ مکرمہ والی اور مسجد حرام جو مدینہ منورہ والی ہے، یہ جو مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی حرمت ہے، مدینہ منورہ کی مسجد کی حرمت ہے، مکہ مکرمہ کی مسجد کی حرمت، یہ ساری حرمتیں فرمایا تب تک ہے جب تک ایک دوسرے کو عوض ہے نا، جب تک وہ بھی اس کا خیال کرے۔ فمن اعتدى، فرمایا اگر کوئی اپنی حد سے بڑھے، علیکم، تمہارے اوپر، یعنی ان میں سے کوئی حد سے بڑھے تم پر جنگ مسلط کر دے یا کسی طرح سے بھی کوئی چڑھائی کر دے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو جتنا وہ حد سے بڑا ہے اتنا ہی تم بھی حد سے بڑھ جاؤ۔ اگر تو انہوں نے آگے تمہیں قتل وغیرہ شروع کر دیے تو فرمایا تم بھی ان کے ساتھ پھر جہاد شروع کر دو، اگر کوئی مسجد کی توہین کی ہے معاذ اللہ تو ان کے ساتھ اتنا ہی بدلہ لے لو، کسی بھی طرح سے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی، جیسے وہ پہلے بھی ہم نے غالباً پڑھ لیا یا آگے آئے گا کہ ایک دانت کا بدلہ دانت ہے، کان کا بدلہ کان ہے، میرے خیال میں ہم نے پڑھ چکے ہیں اس کو پیچھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، تو اگر کسی نے اتنی زیادتی کی ہے تو تم بھی اس کے ساتھ اتنا ہی بدلہ لے لو۔ فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیہ، جتنا وہ حد سے بڑے ہیں تم بھی اتنا ہی ان کے ساتھ بدلہ لے لو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ کسی نے معاذ اللہ تمہارے ساتھ کو تھوڑی سی زیادتی کی ہے
تمہارا ہاتھ توڑ دیا تو تم اس کے قتل ہی کر دو اس کو، معاذ اللہ، حد سے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے رہو، ٹھیک ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو تہلکہ ہلاکت میں مت ڈالو، ٹھیک ہے، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، بھلائی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انفقوا فی سبیل اللہ، فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب یہ جو خرچ کرنا ہے اس وقت جو جہاد کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد پہ تم بدنی طور پہ بھی جاتے ہو، مال بھی خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ مسجد الحرام کی، مسجد نبوی کی، جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے فنڈز ریکوائر ہوتے تھے، دیگر جو مساجد بنی ہے، پھر جو مسلمان لوگ ہوتے تھے، غریب ہوتے تھے، ان کے ہیلپ کے لیے تو انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ وہ پہلے والا یہ ہے، ہاتھ ادھر ڈالا دل پہ ہاتھ پڑا، تو اللہ کی راہ میں ڈالیں تو دل پہ پڑ جائے، اور فضول خرچی میں یا خدا نہ خواستہ دنیاوی معاملات میں ڈالیں تو ادھر ڈالتے جائیں، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اعتدال، ہر طرف اعتدال رکھو۔ تو فرمایا کہ وَأَحْسِنُوا، اور جب بھی انفاق فی سبیل اللہ کرو تو تب جو ہے ساتھ میں احسان بھی کرو۔ اب نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دے کے توقع رکھتے ہیں۔ اب دو چیزیں ہیں، دو معاملات ہیں، ایک دینے والے کا عمل ہے، ایک لینے والے کا عمل ہے۔ آپ نے کسی پہ نیکی کی تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے، اگر وہ صحیح مسلمان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں، یہ حق ہے جس پر نیکی ہوئی ہے۔ لیکن جو نیکی کرنے والا ہے اس کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ توقع رکھے کہ مجھے شکریہ ادا کیا جائے، اس نے اس لیے تو نیکی نہیں کی، اس نے تو اللہ کی رضا کے لیے کی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَحْسِنُوا، احسان کرو ساتھ میں۔ اگر کسی کو دیا ہے، مثال کے طور پہ کسی کو ضرورت مند تھا، آپ نے اس کی مدد کر دی ہے، تو اب آپ توقع رکھیں کہ اب وہ مجھے شکریہ بھی ادا کرے، اور جیسے ہی میں آؤں تو میرے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو پھر نیکی تو نہ ہوئی۔ میں احسان بھی کرو، احسان یہ ہے کہ آپ اس کو دو اور بھول جاؤ، اب یہ سمجھو، بلکہ الٹا آپ اس کا احترام کرو، اس کا شکریہ ادا کرو کہ آپ نے مجھ سے لے کے مجھے نیکی کا موقع دیا ہے۔ اصل تو حقیقت یہ ہے نا کہ آپ نے موقع دیا ہے کہ میں نیکی کر سکوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثواب عطا فرمایا ہے۔ تو احسان یہ ہے کہ آپ دیں بھی، خود ہی دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی نا، کہ خود دیتے تھے اور خود ہی کہتے تھے کہ جا تیرا بھلا بھی ہو۔ تو یہ احسان ہے، احسنوا، جب کسی کو دو اور ساتھ میں احسان بھی کرو۔ احسان سے یہ نہیں ہے کہ آپ احسان کرو کہ ہاں میں نے تمہیں احسان کر دیا، احسان یہ ہے کہ اس کے ساتھ مزید بھلائی کرو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ کسی جنازے کے لیے تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، جنازہ ادا ہو چکا، تو جب قبرستان کے پاس گئے اس کی تدفین کے لیے تو اچھی خاصی دھوپ تھی، تو وہاں پہ کوئی بلڈنگ تھی، تو لوگ جو ہے اس بلڈنگ کی چھاؤں کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں کہ آپ دھوپ میں کھڑے رہے، تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لائیں، ادھر سبھی لوگ چھاؤں میں کھڑے ہیں تو آپ بھی ادھر ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو جس کی دیوار ہے یہ بندہ میرا مقروض ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں میں سود لینے والوں کی شمار ہو جاؤں، میں نے اس سے قرضہ لینا تھا تو میں نے اس کی چھاؤں کا استعمال کر لیا۔ تو اتنا لوگ ان چیزوں سے بچتے تھے، ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے، یہاں تک کرتے تھے کہ اگر وہ شکریہ بھی ادا کرتا تو الٹا ان کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ چیز جو ہے اس میں نیکی کی بجائے دکھلاوے میں کاؤنٹ نہ ہو جائے، نیکی کی بجائے کسی اور طرح سے۔ تو احسان یہ ہوتا تھا، اور یہ ہے کہ دو اور پھر بھول جاؤ، جس کو بولتے تھے نا کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں کے بھول جائے، پتہ بھی نہ چلے کہ ہم نے نیکی۔ آج کل یہ ہے کہ دائیں سے دو اور بائیں کے ساتھ اس کی سیلفی بنا لو، اس کی ویڈیو بنا لو، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ میں نے دے دیا ہے اس بیچارے کو، اور وہ بیچارہ چاہے خدا نہ خواستہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہے۔ ہر ایک کی عزت ہے نا، اس کی بھی عزت نفس ہے، اس کے دے کے اتنی تشہیر کرو کہ معاذ اللہ۔
تو بہرحال فرمایا کہ احسان کرو ساتھ میں. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب بے شک اللہ تعالیٰ دینے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے نا آپ نے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ان اللہ یحب المنفقین، جو خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. بے شک ان کو بھی پسند فرماتا ہے، لیکن آگے جو احسان فرمایا نا کہ دو اور ساتھ میں اسی کا شکریہ ادا کر دو، ٹھیک ہے نا، بھلائی کے ساتھ دو، بغیر جتلائے ہوئے دو، ٹھیک ہے نا، اچھے طریقے سے دو، اس کی عزت کا خیال رکھے سب کچھ. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، جو ایسا کر کے دے کسی کو اس کی عزت نفس کا خیال کر کے، ٹھیک ہے، اور سب کچھ کر کے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان کے ساتھ. تو یہ ہے ساری چیزیں، مختلف ٹاپکس جو ہیں وہ آج کی آیات میں جہاد کے بارے میں آیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ اس کے بارے میں آ گیا، گھر کے آداب آ گئے ہیں. ان چیزوں میں مختلف چیزیں جو ہے وہ مکسڈ تھی آج کے اس میں درس میں. تو اور اس سے پہلے جو ہے وہ بہت ضروری مسائل تھے جو رمضان المبارک کے تھے. اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمتیں تھیں یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان. آج کے دور میں کتنے لوگ معاذ اللہ منہ پھٹ ہیں، جس کو ہم کہہ لینا کہ انتہائی مہذب انداز میں اتنا منہ کھول کے کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے معاذ اللہ یہ کر دیا وہ کر دیا. اتنے جو ہے معاذ اللہ تینوں خلیفہ کے جو منکر ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تینوں غلط تھے معاذ اللہ. اور بعض تو یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے. ایک طبقہ ہے، اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ ان کی اتنی عظمت اور شان بیان کرتا ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اوپر لے جاتے ہیں. اور بعض جو ہے انہوں نے تو یہاں تک اپنی کتابوں میں لکھ دیا، وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں. تو آپ نے اگر وہاں سے نماز پڑھنی شروع کی تو آپ نے 63 سال کی عمر مبارک میں آپ کا ظاہری وصال ہو گیا، تو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو آپ نے تو نمازیں پڑھی 23 سال. تو وہ کہنے لگے کہ آج کے دور میں اگر کوئی امتی بالغ ہوتے ہی نماز پڑھنا شروع کر دے، اور اگر وہ بھی 63 سال کا ہو، تو اس نے تو نمازیں زیادہ پڑھ لی. تو کہتے ہیں کہ امتی بعض اوقات اعمال میں نبی سے آگے بڑھ سکتے ہیں. معاذاللہ یہاں تک لوگ چلے گئے. ایسی ایسی عجیب باتیں کرتے ہیں. اللہ کے بندہ ہو، جس نبی کے صدقے یہ آپ کو اعمال میں لے ہیں، اب جتنے بھی کر لو. اب دیکھیں نا، ایک بندہ، اللہ نہ کرے جس دن میں یہاں پہ آیا ہوں، آپ یہاں پہ آئے ہیں، جس بندے نے پہلے دن آپ کو 10 پاؤنڈ بھی دیے ہو نا کھانے کے لیے یا رہنے کے لیے، آپ جب آپ کا اچھا سیٹلمنٹ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، آپ کا اچھا بزنس ہو گیا، آپ اس کو جا کے 1000 بھی دے دو، وہ اس کے 10 کے برابر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو جس نبی نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، آپ کیسے، آپ ساری زندگی کے، آپ ساری دنیا کے سارے اعمال اکٹھے کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کے برابر نہیں ہو سکتے. تو لوگ جو ہے وہ معاذ اللہ ایسا ایسا کرنا شروع ہو گئے نا آج کل، اور وہ بیٹھ جاتے ہیں بس سامنے لگا کے نا، ایزی ہو گیا نا. اور ایسی بےہودہ باتیں کریں گے تو پھر ویورشپ بھی زیادہ آ جاتی ہے. تو لوگ بھی کہتے ہیں بس یہ سامنے تو قرآن پاک رکھا ہے، جو حوالے دے رہے ہیں دھڑا دھڑ جا. حوالے تو آپ خدا نخواستہ کیا کیا دے لیں. اب یہ لاجیکلی اگر دیکھیں دنیاوی لحاظ سے، ان بچوں کو آپ بتا دیں تو یہ بچے مانیں گے نہیں، جن کو ابھی آداب کا نہیں پتا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا، جن کو کسی معاملات کا نہیں پتا، اس سارے، تو ان کو صرف آپ بتا دیں کسی بھی بچے کو، تو ان کو تو جمع تفریق جن کو آتی ہے وہ تو یہی سمجھیں گے. بات تو صحیح ہے جی کہ ایک بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہٹا گیا، ان کو تو بندے ہی نظر آتے ہیں نا، وہ بھی بندے ہیں، وہ بھی بشر ہی ہے ہماری طرح. تو ایک بندے نے 23 سال پڑھی ہے، ایک بندے نے 63 سال پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے نا، بالغ کے اگر 13 نکال دیں تو 50 سال پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے نا، نابالغی کے. یہ تو معاذ اللہ اپنے نبی سے بڑھ گیا. ایسا نہیں ہوتا، تو دنیاوی لحاظ سے ایسا نہیں ہوتا. کسی بندے نے آپ کی 10 سے ہیلپ کی اور 10 پاؤنڈ سے، آپ کا 1000 بھی اس کے برابر. یہ ہر ذی شعور اس کو مانتا ہے کہ مشکل کے وقت جو آپ کے پاس جو ضرورت ہوتی ہے وہ جو ہے وہ آپ کے ہزاروں اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. تو چل جائے کہ معاذ اللہ بندہ اللہ کے نبی. اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں، صحابہ کرام نے تو اگر میں ہوتا وہاں پہ تو میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے دیتا کہ آپ اس دنیا سے تشریف نہ لے جائیں، اب یہی پہ رہیں. اللہ کے بندے صحابہ کرام ادھر نہیں تھے، وہ نہیں جانتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں وہاں پہ موجود تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں چلا جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو اس دنیا میں مزید رہ لے، چاہے تو اپنے رب کی طرف چلا جائے. فرمایا کہ اللہ کے اس بندے نے واپسی کا اختیار لیا، اپنے رب کے پاس جانے کا. ٹھیک ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا یہ ان کو کیا ہو گیا، یہ تو رونا شروع ہو گیا. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنا ذکر کیا تھا.
اور یہ اختیار تب دیا گیا تھا، اسرائیل علیہ السلام بھی آتے تھے، سارے آتے تھے، آگے پہلے نہیں جیسے پہلے ہوتا میرے آپ کے پاس آتے تھے، آ کے جان نکال لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا، جا کے فرمایا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے جی آپ کی جان نکالنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، انہوں نے مکہ مارا، حضرت اسرائیل کی آنکھ نکال دی تھی. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بیسیکلی اس وجہ سے تھا تاکہ ان کو ادب مصطفیٰ سکھایا جائے. یہ ایسے ہی نہ ہر کسی کے پاس چلے جائے. میرے بعد ایک آنے والی ہستی ایسی ہے جن کے پاس جانا ہو تو آپ کو پرمیشن لے کے جانا ہے، ایسے نہیں جا کے کہ جی میں تو آگے ہوں بس آپ کی جان نکال دیں. تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام، تو جا کے کہا یہ اللہ یہ جی بندہ فوت ہی نہیں ہونا چاہتا، مجھے بھیج دیا ہے، تو مکہ مار کے میری اپنی آنکھ نکال دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مینڈا لے جائے اور جا کے ان کو پوچھے کہ اس پہ اوپر ہاتھ پھیرے، جتنے بال اس کے نیچے آ جائے نا، وہ لے آئے نا مینڈا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ میں کہ اب کدھر؟ حضرت یہ لے آئے، آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیرے، جتنے بال اس کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ مزید زندہ رہیں گے، اور میں اس کے بعد پھر جانا ہے، اگر جانا ہی ہے تو پھر میں تیار ہوں. تو گویا انہوں نے اپنی زندگی اپنے لیے اور ٹائم لینے کے لیے یہ کام نہیں کیا تھا، انہوں نے ایک آنے والی ہستی کا ادب سکھانے کے لیے کیا تھا. تو جس ہستی کا اتنا ادب ہو اس کے بارے میں کوئی بندہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ جن کی بشارتیں انبیاء کرام دیتے آئے ہیں، جن کی امت کی دعائیں مانگتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، امتی بننے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا بتا کے گئے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. میں ایک ایسے نبی کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، جس کا نام احمد ہوگا. یہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے جو حواری تھے نا، حواری ان کے صحابیوں کو کہا، قرآن پاک نے ان کے صحابہ کو حواری کہا ہے قرآن پاک نے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کی اتنی عظمت اور شان ہے، آپ تو پنگوڑے میں بول پڑے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ نے اپنی ماں کی جو طہارت کی گواہی دی تھی، آپ کو یہ عظمتیں اور شانیں عطا ہوئی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں تم کیا کھا کے آئے ہو، کیا گھر میں رکھ کے آئے ہو. کوئی بندہ ایک آیا تھا نا، وہ اپنے گھر کے دروازے کے کچن کے دروازے کے پیچھے چھپا کے آیا، میں گھر میں دروازے کے پیچھے کیا رکھ کے آتے وہ بھی جانتا ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو اتنا کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو آپ تو بشارت ایسے دے رہے ہیں کہ وہ آنے والا کوئی آپ سے بھی بڑا ہے. تو ان کی بائبل میں یہ موجود ہے، یہ آج بھی موجود ہے. تو اس میں یہ مجھے وہ یاد نہیں ہے، مختلف بائبل ہے نا، تو ایک میں اس میں موجود ہے کہ وہ آنے والا اپنے اس صحابی کو انہوں نے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میں تو بشارتیں دے رہا ہوں، اس کی عظمت اور شان تو اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کے جوتوں کے تسمے کھولنا یا بند کرنا مجھے نصیب ہو جائے تو یہ بھی میرے لیے خوش بات ہے. تو اس آنے والے کی اتنی عظمت اور شان ہے. تو یہ انبیاء کرام ہیں جو جانتے ہیں ان کی عظمت اور شان ہے. اور کیوں نہ جانتے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. فرمایا تھا جب یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے وعدہ لیا تھا انبیاء سے کہ تمہیں نبوت دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، سب کچھ دوں گا، میرا وہ نبی آ جائے، ٹھیک ہے، جو سب کی تصدیق کرے جو کچھ تمہارے پاس ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تو تمہیں ضرور اس پر ایمان بھی لے آنا ہے اور اس پر اس کی ہیلپ بھی کرنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے. اپنی شریعتیں تمہاری دیر اندر منسوخ ہو جائیں گی، تمہیں ان کے امتی بن جانا ہے، اس کی ہیلپ کرنا ہے، ان پر ایمان لے آنا ہے. جو جانتے تھے وہ تو یہ عظمت اور شان جانتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ ہم ان کے تسمے، ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں. اور جو معاذ اللہ نہیں جانتے وہ ایسے ایسے زبانیں لمبی کر کے کیا کیا کہہ جاتے ہیں. اور یہ عظمت اور شان والی ہستی جو ہے وہ ہمیں عطا ہوئی ہے. اللہ کا اس پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے. یہ چونکہ ماہ مبارک ہے، ماہ ربیع الاول شریف، تو اس کی نسبت سے میں نے یہ بعد میں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کے کچھ چیزیں. اور پھر میلاد آج کل تو ہم سبھی دیکھتے ہیں نا، میلاد نہ منائے جی نہ منائے. ہاں البتہ کوئی بندہ یہ کہہ دے نا میرے خیال میں کہ آپ اس طرح نہ منائیں. ہاں خرافات تو ہیں، غلطیاں بھی بہت ساری ہیں، بہت سے مطلب غیر آج کل جو عوام الناس میں بہت سے غلط کام بھی لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے. البتہ یہ کہنا کہ آپ میلاد ہی نہ منائیں، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. میلاد منائیں جیسے آپ کو ایزی لگے. آقا کریم صلی اللہ علیہ میلاد کیا ہے؟ بیسیکلی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے. بیسیکلی تو یہی ہے نا.
تو خوش کون نہیں ہوگا؟ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ کون خوش نہیں ہوگا؟ کیا وہ باپ خوش نہیں ہوگا جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اولاد کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور درمیان والا دروازہ ہے؟ کیا وہ ماں خوش نہیں ہوگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ، جس کے بارے میں فرمایا کہ اولاد کی جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے؟ اور کیا یہ بھی تو یہ کیا وہ اس پہ بھی آتے ہیں، تو کیا وہ ماں خوش نہیں ہوگی؟ کیا وہ بیٹی خوش نہیں ہوگی جس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا؟ وہ کیا اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور جو پہلے بھی ذکر کیا تھا جمعے پہ بھی کہ ایسے بندے آئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی 350 بچیوں کو میں نے سیو کیا ہے. ایسے والدین سے جا کے لے آتے تھے. ایک صحابی تھے، وہ آئے کہ یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ایام جاہلیت تھی اسلام کو قبول کرنے سے پہلے کے جو اچھے اعمال تھے اس کا بھی ہمیں کوئی اجر اور جزا ملے گی؟ کیوں نہیں ملے گی؟ میں اس کا اجر اور جزا تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں نعمت اسلام دے دی ہے، اس سے بڑا اور اجر اور کیا ہوگا؟ اور آخرت میں فرمایا جنت جو ہے اس کا اجر ہے. اور پھر وہ بچیاں کیوں نہ خوش ہو کہ جن کو، اور ایسی بچیاں جن کے بارے میں یہ تھا کہ ایک روایت میں ہے، حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ آ گیا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اس نے بتانا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ اسلام کو میں قبول کر لوں کیا پچھلے گناہ جو ہے وہ میرے دھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. کیوں نہیں ہو گئے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بڑے گناہ کیے. میں کون سے گناہ کیے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو میں نے زندہ درگور کیا ہوا ہے، اور زندہ بھی ایسے کیا ہے کہ میں چلا گیا اس کو لے کے، ٹھیک ہے، اور لے جا کے اس کو میں اس کے سامنے جو ہے وہ گڑھا نکال رہا ہوں، زمین کھود رہا ہوں، اور گرد جو ہے وہ میرے چہرے پر پڑتی ہے، بچی صاف کرتی ہے. وہ چھوٹی بچی اس گرد کو صاف کرتی ہے، اسی کو وہ دفنا رہا ہے. تو یا رسول اللہ اب ایسی بچی کے خوش نہ ہو، اس بچی کا حق بنتا ہے کہ نہیں خوش ہو؟ خدا جانے ہم لوگ بھی ایسے کرتے ہیں. اگر ہم بھی اسی دور میں چلتے آتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے یہ سارا چیز. تو حدیث میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ داڑھی تر ہو گئی تھی آنسوؤں سے. تو یہ احساس ہے، یہ خوشی بنانا ایک احساس ہے. اپنے آپ کو آپ اس سچویشن میں لے جائیں، اس جگہ پہ رکھیں کہ ان سب میں سے یہ جو ہو رہا تھا اس میں سے ہم کہاں پہ ہوتے ہیں. تو آپ کو کسی دلیل کی، کسی چیز کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی. ہے نا؟ آپ کو خود بخود خوشی ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کہیں گے کہ کیا چیز چاہیے. اب دیکھیں کہ کوئی بلبل ہو یا پھول ہو اور بلبل کہے کہ نہیں مجھے کوئی خوشبو پہ دلائل دے، جہاں پہ خوب پھول ہوگا تو بلبل خود ہی خود آ جائے گا، کھینچا ہوا چلا آ جائے گا. چراغ جلتا ہو تو پروانہ کہے مجھے تو دلائل کی ضرورت ہے، وہ خود بخود آ جائے گا. جل رہا ہوگا، حالانکہ اس کے پر جل جاتے ہیں لیکن وہ آ جاتا ہے، کیونکہ یہ محبت ایسی چیز ہے. اور محبت جو ہے وہ آپ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے آپ خود بخود آپ کے سامنے دلائل آ جائیں گے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بچی جو ہے وہ میرا چہرہ صاف کر رہی تھی، وہ کہہ رہی ابا جی آپ تھک گئے ہیں، بیٹھ جائیں سانس لے لیں. تو پھر جب گڑا پورا ہو گیا تو میں نے اس کو بچی کو اٹھا کے اس میں ڈال دیا. تو کیسے ہوتا ہوگا؟ کتنی سخت دل بندہ ہوتا ہوگا. اور اب کتنا نرم دل ان کو بنایا. یعنی یہ ایک ٹائم ہے نا کہ ایک بندہ آ کے یہ عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ میری یہ سچویشن ہے. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کی 2 بچیاں ہوں اور ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے اور ان کو یعنی بڑا کر دے، ٹھیک ہے، جہاں تک کہ اپنی ذمہ داری، مطلب بالغ ہونے تک والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے نارملی شرعی طور پہ دیکھیں تو اپنی ذمہ داری پوری کرے. اپنے حساب سے ہم دیکھ لیں تو شادی تک نارملی ہو جاتی ہے، تو اپنی ذمہ داریاں پوری کر لے، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ 2 بچیوں کی ان کو پالا پوسا، ان کو بڑا کیا، ذمہ داریاں ادا کر دی. تو فرمایا جنت میں کہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں.
تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک ہو، اگر کسی کی ایک ہو وہ اس کا کیا ہوگا؟ اب آپ تصور کریں کہ ایک وہ معاشرہ ہے جو آج تک بچی ہو دوبارہ ہے، اور کل کو وہی معاشرہ ہے جو وش کر رہا ہے کہ کاش میری بھی دو ہوتی. ان کا مطلب تو یہ ہے یا رسول اللہ میری تو دو ہے نہیں، اگر میری دو ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا، اب ایک ہے تو میں کیا کروں؟ تو وہی معاشرہ اتنا بدلا ہے کہ وہ دو کی خواہش پہ آ گیا ہے. تو یہ جو بچیاں ہیں ان کو خوشی نہیں منانی چاہیے کیا؟ اور کیا اس عورت کو خوشی نہیں منانی چاہیے معاذ اللہ جس کو شادی شدہ عورت کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیا جاتا ہے؟ معاذ اللہ یہ جہالت تھی. تو کیا اس عورت کو خوشی نہیں منانی جس کو بتایا گیا کہ اس رشتے کا تقدس کیا ہے، اس کی طہارت کیا ہے؟ کیا اس بھائی کو خوشی نہیں منانی چاہیے جو اپنے باپ کے ساتھ ملتا تھا بیٹی کو درگور کرنے کے لیے، اپنی بہن کو زندہ درگور؟ کیونکہ یہ بیسیکلی ایک نفسیات تھی. باپ کے لیے یہ تھا کہ میں اپنے سن اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا. بھائی کے لیے یہ تھا کہ بہن کی وجہ سے میری گردن جھک جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنی گردن نہیں جھکاؤں گا کسی سے. تو کیا اس بھائی کو نہیں کرنا چاہیے جس کے لیے اب بہن جو ہے وہ محبت کا استعارہ ہے، اپنے بھائی کی پروٹیکشن کے لیے وہ کیا کیا نہیں کر دیتی بچپن میں، اور بڑے ہو کے وہی بھائی اس کا حق کھا جاتا ہے معاذ اللہ. تو یہ ساری جو ہے یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو ہم اگر دیکھیں کے ہمیں خود بخود ہی سمجھ آ جائے گی ہمیں میلاد کیوں منانا چاہیے اور کیوں نہیں منانا چاہیے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ جلسہ کر کے منائیں، آپ جلوس نکال کے منائیں، آپ خوشی کر کے منائیں، آپ روزہ رکھ کے منائیں، آپ کسی بھی آپ جس طرح چاہیں منائیں. 12 کو ہے جی 12 کو منا لیں. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جی 12 کو ملا دیں، 8 کو ہے جی تو آپ 8 کو ملا لیں، بسم اللہ. 17 کو ہے شیعہ کے نزدیک 17 کو ہے تو 17 کو منا لیں، بسم اللہ، نو پرابلم. اب جس دن آپ کو لگتا ہے اس دن منا لیں، نو پرابلم. وہ بھی اگر وصال 12 کو ہے، 12 کا جو وصال ہے وہ بھی اسی طرح اختلاف ہے اس میں بھی، کیونکہ حدیث شریف میں ہے اور علماء کی اکثریت جو ہے وہ اس میں متفق ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال مبارک ہے وہ پیر کے دن ہوا ہے. ڈیٹ جو ہے وہ اتنی متفق نہیں ہے، دن جو ہے وہ متفق ہے کہ پیر کے دن وصال ہے. ولادت بھی پیر کو ہے، وصال بھی پیر کو ہے. ایک چیز یہ کنفرم ہے، اور دوسری یہ کنفرم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کیا ہے، اپنی زندگی کا جو آخری حج ہے وہ کیا ہے آپ نے، اور وہ حجۃ الوداع جو ہے وہ جمعہ کے دن تھا. یہ 2 چیزیں کنفرم ہیں بیٹا. سو 2 چیزیں جب کنفرم ہے نا، حجۃ الوداع جمعہ کے دن تھا اور وصال جو ہے وہ پیر کے دن ہے. اب حجۃ الوداع جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک اس کے بعد ربیع الاول میں. آپ جیسے بھی حساب لگا لینا یہاں سے لے کے، ٹھیک ہے، 9 سے لے کے ربیع الاول شریف میں، ٹھیک ہے، 12 ربیع الاول جو کہتے ہیں نا، 12 کو وصال ہے. ذی الحجہ فرائیڈے کو بنا کے ربیع الاول کی 12 کو پیر آتا ہی نہیں ہے. چاہے سارے مہینے 29 کے آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں، سارے 30 کے کر کے دیکھ لیں، 1 29 کا، 2 30 کے کریں، 2 29 کے، 1 30 کا، جیسے بھی حساب لگا لینا 12 ربیع الاول پیر کو نہیں آتا. سو سمپل ہے. باقی ظاہر ہے اختلاف ہے اس میں، بعض علماء کے نزدیک 12 کو ہے، تو اس میں ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا غلط ہے یا صحیح ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے کہ وصال مبارک پیر کو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ حجۃ الوداع جمعہ کو ہوا تھا. اب یہاں سے وہاں تک جیسے بھی حساب لگا لینا، 2 ہی صورتیں ہیں نا، 30 کا مہینہ ہوتا ہے یا 29 کا. سارے 30 کے کر دے، سارے 29 کا کر دے، کوئی 1 30 کا کر کے 2 29 کر دے، 2 30 کے کر کے 1 29 کر دے، جیسے بھی کر لے، پیر 12 ربیع الاول نہیں آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وصال مبارک آگے پیچھے کو ڈیٹ ہے. 12 اگر مان بھی لیں 12 کو ہے، آپ کہہ دیں کہ وصال جب ہوتا ہے کسی کا تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم دعائے خیر کرتے ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں ہم تو دعائے خیر بھی کر رہے ہیں، آپ دعا بھی کرنا چاہیں. آپ وصال منا لیں. اگر آپ ولادت نہیں مناتے تو آپ وصال منا لیں. تو وصال کے لیے کہ آپ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، قرآن خوانی کریں، آپ بسم اللہ کریں، آپ وصال منا لیں. آپ کے ساتھ مل کے منا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو وہ بھی منا لیں گے، مطلب ٹھیک ہے. اور دوسری سی بات یہ ہے کہ خوشی جو ہے وہ تو رہتی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، اور جو سوگ ہے وہ احادیث میں 3 دن کے لیے ہے نارملی، ٹھیک ہے.
تو 3 دن منا لیا، ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی ہے اس میں پھر بھی ہم تو لڑائی ختم کر لیں. جس دن ولادت آپ مانتے ہیں اسی دن منا لیں، جس دن آپ وصال مانتے ہیں اسی دن منا لیں، پرابلم. تو اگر البتہ چڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے لیے آج کل جیسے ہوتا ہے، بعض جو ہمارے ہر طرف کے علماء جو ہے نا، علماء نہیں ہے بیسیکلی، وہ جو ہے نا مقرر ٹائپ کے، ہر مذہب اس میں مسلک میں نا، ہر فرقے میں چند ایک ہوتے ہیں جو مقرر ٹائپ کے، وہ پڑھے نہیں ہوتے. زیادہ تر جو ہے یقین مانے آپ مدرسوں سے بھاگے ہوتے ہیں. کسی نے 1 سال لگایا، کسی نے 2 سال لگایا، نا بھاگ گئے. تھوڑی سی تقریر کرنی آ گئی نا، یہ ہم دیکھتے رہے کہاں کہاں سے کون کون سی کلاس سے ہمارے ساتھ کتنے لڑکے جو چلے گئے تھے نا، اب وہ کتنے بڑے بڑے پیر بنے ہوئے نا. یقین مانے دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے. خود کے ہمارے کلاس فیلو ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ چونکہ پورا پڑھ کے نہیں جاتے نا، تو جتنا پتا ہوتا ہے نا اتنے چھوڑی مسئلہ جال دیا، ادھر اس کے ساتھ لڑائی کرا دی، اس کے ادھر پاکستان میں ویسے بھی قوم جذباتی ہے، اس کو کہہ دیا کہ وہ ایک طبقہ ہے نا، وہ ابھی آج کل فیس بک دیکھیں نہیں، صحابہ کرام تو پریشان تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ. 12 کی بات ہے، 12 ربیع الاول کو تو وصال ہوا تو صحابہ رو رہے تھے. تو یہ عجیب لوگ ہیں، یہ تو خوش ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو نبی اپنے نبی کی وصال پہ یہ خوش ہو رہے ہیں ایسے کر کے. تو گویا کہ آپ ان کو چڑھا رہے ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے. تو ادھر سے دوسرا طبقہ وہ بھی جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ تو ایک شیطان ہی ہے جو خوش نہیں ہوا، تو باقی ساری دنیا تو خوش ہی تھی. تو یہ بیسیکلی لڑائی ڈالنے والی باتیں ہوتی ہیں. خدا کے بندو، حدیث شریف میں تو ہے کہ وہ 4 دفعہ رویا تھا، ٹھیک ہے. لیکن اب ایسی چیزوں کو جب ایسے مینشن کر کے کریں گے تو فتنہ ہی ڈالیں گے. کہ ٹھیک ہے جی آپ جس دن مناتے ہیں اس دن منائیں، ہم جس دن مناتے ہیں. لڑائی تو ختم ہو جائے گی نا. اتنی سی لڑائی ہے نا اس دن جو وما احل بہ لغیر اللہ کی تھی نا، کہ اس کے ذبح کے وقت کسی غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے، تو سمپل ہے، لڑائی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح یہاں پہ ہے کہ آپ جس دن منانا چاہیں منا لیں. اس چیز سے تو کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا کہ نبی کی آنے پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ تو کوئی دیوبندی ہے لیڈیز کوئی بھی، صرف طریقہ کار پہ اختلاف ہے، دن پہ اختلاف ہے. تو یہ دونوں چیزیں بدل کے آپ کر لیں، اب دن بدل کے منا لیں، طریقہ بدل کے منا لیں. آپ کہہ دیں نہیں ہم روزہ رکھ کے آقا کی خوشی منا رہے ہیں، بسم اللہ. سو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس ماہ مبارک کی نسبت سے ہے، تو ہمیں بڑھ چڑھ کے منانی چاہیے. اس میں کوئی آپ اپنے بچوں کے لیے منا لیتے ہیں نا، اب تو آپ کوئی دلیل نہیں ڈھونڈتے، کبھی بھی نہیں ڈھونڈتے کہ جی برتھ ڈے منا رہے ہیں، کوئی آپ قرآن و حدیث سے حوالہ ہی دیتے ہمیں، ٹھیک ہے نا. مناتے ہیں کیونکہ آپ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، سمپل ہے. یہ بھی محبت کا اظہار ہے. تو اب کریں، جتنا کر سکتے ہیں کریں، یہ نہیں کرنا تو اور کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. میں کہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ اللہ کی رحمت پہ اور اس کے فضل پہ ملنے پہ خوشیاں منائیں. فلیفرحوا، فرحت آپ فرحت تو سنتے ہیں نا، اردو کا لفظ ہے، عربی کا بیسیکلی تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. سو فرحت خوشی کا اظہار کریں. فلیفرحوا خوشیاں منائیں، حکم ہے. ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے جو کچھ بھی یہ جمع کرتے ہیں. اب جمع کرنے میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا. دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے پاس ہم کیا کیا جمع کر سکتے ہیں؟ 2 چیزیں ہیں، یا تو ہم دنیاوی مال و دولت جمع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا پھر ہم نیکیاں جمع کر سکتے ہیں. اپنے پاس 2 ہی چیزیں ہیں نا جو ہم جمع کر سکتے ہیں، جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یا تو مال و بٹائے دنیا ہے، یا پھر ثواب ہے آخرت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہیں اس سب سے یہ بہتر ہے کہ تم خوشیاں مناؤ. اللہ کی رحمت ملنے پہ، بفضل اللہ و برحمتہ، اس کے فضل پہ اور اس کی رحمت پہ خوشیاں مناؤ. اب دونوں چیزوں سے جب بہتر ہے تو پھر آپ منائیں، مزے کریں، ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.